بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی السہو اذا قام من رکعتي الفریضۃ. یہ سجدہ سہو کے بارے میں اب کچھ احادیث آئیں گی. ما جاء فی السہو، جو سجدہ سہو کے بارے میں آیا. اذا قام، جب انسان کھڑا ہو جائے. من رکعتي الفریضۃ، فرض نماز کی 2 رکعتوں کے بعد. یعنی اگر 4 رکعت کی نماز میں درمیان میں نہ بیٹھے اور تیسری رکعت میں کھڑا ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ کھڑا رہے اور نماز کے آخر میں سجدہ سہو ادا کر لے. مراد یہ. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک بن انس عن ابن شہاب عن عبد الرحمن الاعرج عن عبداللہ بن بحینۃ رضی اللہ عنہ انہ قال صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین من بعد الصلوات ثم قام فلم یجلس. عبداللہ بن بحینہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی 2 رکعتیں بعض نمازوں میں سے. ثم قام، پھر آپ کھڑے ہو گئے. فلم یجلس، تو بیٹھے نہیں، یعنی 2 کے بعد تیسری میں بھی کھڑے ہو گئے. فقام الناس معه، تو لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. فلما قضا صلاته، جب آپ نے اپنی نماز پوری کر لی. ونظرنا تسلیمه، اور ہم انتظار کر رہے تھے آپ کے سلام کا. نظرنا یہاں انتظار کے معنوں میں ہے. کبرا، تو آپ نے تکبیر کہی. قبل التسلیمی، سلام کے پہلے. فسجد سجدتین، آپ نے 2 سجدے ادا کیے. وہو جالس، اور آپ بیٹھے ہوئے تھے. ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیر دیا. اس سے کچھ باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی شخص تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا ہے تو پھر یہ نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین کہہ چکا تو اس کو یاد ہے میں نے تو تحیات نہیں پڑھا اور وہ چھوڑ کے پھر بیٹھ جائے. ایسی حرکت نہ کرے. اب کھڑا ہو گیا ہے تو نماز کے ادب کا تقاضا یہ کہ کھڑا ہی رہے. جو بھول چوک ہو گئی اس کا بعد میں کفارہ کر دے. اب کیا ہوگا کہ وہ تیسری رکعت کے بعد بھی نہیں بیٹھ جائے گا بلکہ تیسری کے بعد چوتھی بھی پڑھ لے گا اور چوتھی کے بعد وہ تحیات میں بیٹھ کے اینڈ تک سب کچھ پڑھ جائے گا. یعنی سلام پھیرنے سے پہلے تک جو کچھ اس نے پڑھنا ہے سب کچھ پڑھ لے. پھر اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کرے گا اور اس کے بعد سمپلی سلام پھیر لے گا. یہ ہے صحیح طریقہ جو حدیث سے ثابت ہے. لیکن جو یہ کہا جاتا ہے کہ نماز توڑ کے صرف 1 سلام پھیر لے اور 2 سجدے کر کے پھر سے سارا وہ پڑھے، تو یہ یہاں ثابت نہیں ہے. پھر اسی طرح حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن یحیی بن سعید عن عبد الرحمن الاعرج عن عبداللہ بن بحینۃ رضی اللہ عنہ انہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام من اثنتین، 2 رکعتوں میں کھڑے ہو گئے. من الظہر، ظہر کی. لم یجلس بینہما، ان دونوں کے درمیان بیٹھے نہیں. فلما قضا صلاته سجد سجدتین، جب آپ پوری نماز کر چکے تو 2 سجدے ادا کیے. ثم سلم بعد ذلك، پھر اس کے بعد سلام پھیر لیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ درمیان میں نماز نہیں توڑنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ وہ جو طریقہ ہم جس پر بچپن سے ہیں، میں بھی تھی آپ بھی ہوں گے، کہ جس میں التحیات کے بعد ایک طرف سلام پھیر دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب ہمیں کھڑے ہو کے بیٹھنے کی نہیں اجازت کہ جب کھڑے ہو جائیں تو بیٹھے مت، تو یہ کہاں سے آ گیا کہ ہم آدھے میں خود سے نماز توڑ کے اور پھر اس کو سجدہ سہو کر کے اور دوبارہ ساری پڑھیں. نہیں، اس نماز کو ایز اٹ از اینڈ تک کمپلیٹ کر کے اینڈ میں آپ اس کو رکھیں، 2 سجدے کر کے پھر سلام پھیر دیں. اور ایون اگر سلام پھیر چکے پھر بھول گئے تو اس صورت میں بعد میں بھی 2 سجدے کیے جا سکتے ہیں. باب اذا صلی خمسا، اگر کوئی 5 رکعتیں پڑھ جائے، یعنی چوتھی پہ بیٹھنا تھا اور چوتھی پہ نہیں بیٹھا اور اٹھ کے 5ویں پڑھ لی، اس نے ہو جاتا ہے نا ایسے. حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ عن الحکم عن ابراہیم عن القمۃ عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر خمسا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت ظہر پڑھا دی. فقیل لہ، تو آپ سے کہا گیا، ازید فی الصلاۃ، کیا نماز زیادہ کر دی گئی، یعنی نماز میں اضافہ ہو گیا. فقال وما ذاک، آپ نے فرمایا کہ وہ کیا مطلب ہے، یعنی کیا مراد. قال صلیت خمسا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں. فسجد سجدتین بعد ما سلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے بس ادا کر دیے. یہ نہیں کیا کہ 5 پڑھ لی اور سلام پھیر لیا تو اس کے بعد آپ کہا کہ نماز ہی نہیں ہوئی، شروع سے دوبارہ پڑھو. ایسی تکلیف میں نہیں ڈالا گیا. اس کا کفارہ کیا ہے کہ انسان خواہ بول بھی پڑے تو بولے ہونے کے باوجود 2 سجدے دوبارہ کر کے سلام پھیر دے. باب اذا سلم فی رکعتین او فی 3، جب کوئی سلام پھیر دے 2 رکعتوں میں یا 3 میں. سجد سجدتین، تو سجدہ کر لے 2 سجدے. مثل سجود الصلاۃ، مانند نماز کے سجدوں کے. او اطول، یا ان سے لمبے بھی کر سکتا ہے، یعنی جس طرح اس کی نماز میں سجدوں کی لینتھ تھی
اتنی ہی بعد میں بھی کر سکتا ہے، اس کا ڈیوریشن اتنا لمبا کر سکتا ہے یا اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے. یعنی شرط نہیں کہ اتنا ہی ڈیوریشن ہو، اتنا بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ کی بھی اجازت ہے. حدثنا آدم حدثنا شعبہ عن سعد بن ابراہیم عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر او العصر فسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، فسلم پھر سلام پھیر دیا. فقال له ذو الیدین، تو ایک شخص جس کا نام ذو الیدین تھا کہنے لگا الصلاۃ یا رسول اللہ انقصت، کہ نماز اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کم ہو گئی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا احق ما یقول، کیا سچ ہے جو یہ کہہ رہا ہے. قالوا نعم، لوگوں نے عرض کیا جی ہاں. فصلى رکعتین اخریین، تو انہوں نے 2 اور رکعتیں پڑھا دی. ثم سجد سجدتین، پھر آخر میں 2 سجدے کیے. قال سعد کہتے ہیں ورأیت عروۃ بن الزبیر، میں نے عروہ بن زبیر کو دیکھا. صلی من المغرب، کہ انہوں نے مغرب کی نماز پڑھائی. رکعتین 2 رکعتیں. فسلم سلام پھیر لیا، یعنی 3 کی بجائے 2 پڑھا دی. پھر سلام پھیر لیا. وتکلم، اور کلام کیا، یعنی بات بھی شروع کر دی. ثم صلی ما بقیا، پھر نماز پڑھ لی جو باقی تھی. وسجد سجدتین، اور 2 سجدے ادا کر دیے. وقال، اور انہوں نے یہ کر کے کہا ہاکذا فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کی نماز زیادہ ہونے کی بجائے کم ہو جائے اور کم پہ سلام پھیر دے، پھر اس کو یاد آئے یا کوئی یاد کرا دے، تو ایسی صورت میں جتنی چھٹ گئی ہے اس کو دوبارہ پڑھ لے اور سجدہ سہو کر لے. باب من لم یتشہد فی سجدتي السہو، جو تشہد نہ پڑھے سجدہ سہو میں. وسلم انس والحسن ولم یتشہدا، اس میں حضرت انس ہے اور حضرت حسن بصری کہ انہوں نے تشہد نہیں پڑھا اور سلام پھیرا. وقال قتادہ، اور قتادہ کہتے ہیں لا یتشہد، کہ تشہد نہ پڑھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سلام کے بعد جب سجدہ سہو کیا جائے گا تو دوبارہ سارا تشہد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک بن انس ان ایوب بن ابی تمیمۃ السختیانی ان محمد بن سیرین ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصرف، آپ نے سلام پھیرا، من اثنتین 2 رکعتوں سے. فقال له ذو الیدین، تو آپ کو ذو الیدین نے کہا اقصرت الصلاۃ، کیا نماز کم ہو گئی. ام نسیت یا رسول اللہ، یا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھول گئے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدق ذو الیدین، کیا ذو الیدین نے سچ کہا. فقال الناس نعم، لوگوں نے عرض کیا جی ہاں. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. فصلی اثنتین اخریین، تو آپ نے باقی 2 رکعتیں بھی ادا کر لی. ثم سلم، پھر سلام پھیرا. ثم کبر، پھر تکبیر کہی. فسجد، پھر سجدہ کیا. مثل سجودہ، اسی اپنے سجدوں کی طرح. او اطول، یا لمبا. ثم رفع، اور اس کے بعد پھر آپ نے سر اٹھا لیا، یعنی سجدوں کے بعد سر اٹھایا مراد ہے. اور وہ جس روایت میں آتا ہے نا کہ بعد میں پھر التحیات جیسے پڑھا جاتا ہے عموماً، تو یہ روایت جو ہے ابو داؤد میں ہے لیکن ضعیف روایت ہے. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد عن سلمة بن علقمہ قال قلت لمحمد في السجدة السهو تشہد، میں نے محمد بن سیرین سے پوچھا کہ کیا سجدہ سہو میں تشہد بھی ہے، یعنی جب 2 بعد میں سجدے کریں تو دوبارہ التحیات پڑھیں. قال ليس في حدیث ابی ہریرہ، تو انہوں نے کہا ابو ہریرہ کی حدیث میں تشہد کا ذکر نہیں ہے. باب یکبر فی سجدتي السہو، سہو کے سجدوں میں تکبیر کہنا، یعنی اللہ اکبر کہہ کے نیچے جانا، اللہ اکبر کہہ کے اوپر آنا، پھر اللہ اکبر کہہ کے نیچے جانا، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے اوپر آنا. مراد یہ کہ ایسے ہی سجدے نہیں کیے جائیں گے، اس میں اللہ اکبر کہا جائے گا. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن ابراہیم عن محمد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدى صلاتي العشی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے پہر کی 2 نمازوں میں سے کوئی نماز پڑھی. قال محمد، اور محمد بن سیرین کہتے ہیں وہ اکثر ظنی، اور میرا گمان غالب ہے، انہا العصر، کہ وہ عصر تھی. رکعتین 2 رکعتیں. ثم سلم، پھر سلام پھیرا. ثم قام الى خشبۃ فی مقدم المسجد، پھر وہ تشریف لائے مسجد کے اگلے حصے میں ایک لکڑی کی طرف. فوضع یدہ علیہا، تو آپ نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا. وفیہم ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، اور اس مجلس میں حضرت ابو بکر اور عمر بھی تھے. فہابا ان یکلماہ، تو دونوں ڈرے کہ آپ سے بات کریں.
وخرج سرعان الناس، اور لوگ جلدی جلدی نکلنا شروع ہو گئے. فقالوا، تو انہوں نے کہا، اقصرت الصلاۃ، کیا نماز کم ہو گئی؟ ورجل يدعوه النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذو الیدین، اور ایک شخص جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذو الیدین کہتے تھے. فقال، تو وہ کہنے لگا، انسیت ام قصرت، کیا آپ بھول گئی یا کم ہو گئی؟ فقال لم انسا ولم تقصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز کم ہوئی ہے. قال بلا قد نسیتا، کہا بلکہ آپ بھول گئے ہیں. فصلی رکعتین، آپ نے 2 رکعتیں اور پڑھی. ثم سلم ثم کبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع راسه فکبر، اور یہ آخری حصہ جو ہے نا کہ آپ نے سر اٹھایا تو تکبیر کہی. ثم وضع راسه فکبر، سر رکھا تو تکبیر کہی. فسجد مثل سجوده او اطول، تو آپ نے اپنے سجدوں کی جتنی لمبا سجدہ کیا یا اس سے بھی بڑھ کر. ثم رفع راسه وکبر، پھر آپ نے سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں کھڑے ہوئے. وعلیہ جلوس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم تھا کہ آپ بیٹھیں، یعنی علیہ جلوس یعنی لازم تھا آپ پر کہ بیٹھے، لیکن آپ کھڑے ہو گئے. پھر جب آپ نے نماز پوری کر لی تو آپ نے 2 سجدے کیے، ہر سجدے میں تکبیر کہی اور وہ بیٹھے ہوئے ہی تھے. قبل ان یسلم، اس سے پہلے کہ آپ سلام پھیرتے. وسجدہم الناس معہ، اور پیچھے مقتدی جتنے تھے ان سب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سجدہ کیا. اگر امام نماز میں کوئی بات بھول جائے اور سجدہ سہو کرے تو مقتدی بھی اگرچہ وہ نہ بھولے ہوں وہ بھی کریں گے. وسجدہم الناس معہ مکان ما نسی من الجلوس، اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدے کیے، یہ اس قاعدے کے بدلے میں تھے جو آپ بھول گئے تھے. تابعہ ابن جریج عن ابن شہاب فی التکبیر، اس حدیث کو دوسرے طریقے پر بھی لایا گیا ہے. باب اذا لم یدری کم صلی ثلاثا او اربعا سجد سجدتین وهو جالس، جب انسان کو یاد نہ رہے، پتہ نہ چلے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں اس نے. اکثر تو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ 3 پڑھی یا 4 پڑھی یا کیا پڑھا. ایسی صورت میں انسان کیا کرے؟ صلی ثلاثا و اربعا کی 3 پڑھی یا 4، تو پھر کیا کرے؟ سجد سجدتین وهو جالس، تو بیٹھے بیٹھے وہ 2 سجدے کر لے، یعنی اس پر بھی سجدہ سہو ہے. حدثنا معاذ بن فضالہ حدثنا ہشام ابن ابی عبداللہ الدستوائی ان یحییٰ ابن ابی کثیر ان ابی سلمۃ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، اذا نودی بالصلاۃ ادبر الشیطان وله درات حتى لا يسمع الاذان فاذا قضی الاذان اقبل فاذا صبب بها ادبر فاذا قضی التصویب اقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، کہ شیطان انسان اور اس کے دل کے درمیان خیالات ڈالتا ہے. یقول اذکر کذا و کذا ما لم یکن یذکر، اسے کہتا ہے فلاں فلاں بات کرو جو اس کو یاد نہیں ہوتی. حتی یظل الرجل ان یدری کم صلی، یہاں ان بمانا نہیں آ رہا ہے، یہاں تک کہ بیٹھا رہتا ہے انسان کہ نہیں پتا ہوتا اس کو کہ کتنی اس نے نماز پڑھی. فاذا لم یدری احدکم کم صلی ثلاثا و اربعا، پھر اگر انسان اینڈ پہ پہنچ جائے اور اس کو نہ یاد رہے 3 پڑھی کہ 4 پڑھی، فلیسجد سجدتین وهو جالس، تو پھر وہ سجدہ سہو کے 2 سجدے کر لے. اچھا، اس میں ایک اور جگہ پر یہ ملتا ہے، یہاں پر تو نہیں، ایک اور روایت سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر انسان کو شک ہو تو شک کو دور کرے. 3 یا 4 میں شک ہو تو 3 سمجھ کر ایک اور پڑھ کے پھر سجدہ سہو کرے. اس حدیث سے نہیں، ایک اور جگہ سے پتا چلا. یہاں تو صرف یہ ہے کہ سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے ایسے بھولنے پر، لیکن اس میں یہ کہ شک کو دور کر کے انسان 3 یا 4 میں سے 4 نہ سمجھے 3 سمجھے، ان کو 3 بنا لے اور ایک اور پڑھ کے تسلی کے ساتھ سجدہ سہو کرے. باب السہو فی الفرض والتطوع، سجدہ سہو فرض نماز میں بھی ہوتا ہے اور نفل میں بھی ہوتا ہے. وسجد ابن عباس رضی اللہ عنہما سجدتین بعد وترہ، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے 2 سجدے کیے وتر کے بعد، تو وتر کو یہاں تطوع بولا گیا ہے. حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن ابی سلمہ ابن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احدکم اذا قام يصلي جاء الشیطان فلبس علیہ حتى لا يدری کم صلی فاذا وجد ذلك احدکم فلیسجد سجدتین وهو جالس.
یعنی یہاں امام بخاری وطر کی بات پیچھے کر رہے ہیں، لیکن حدیث ایسی لائیں کہ جس میں خاص طور پر وطر کی بات نہیں ہے، جس کا پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کسی بھی نماز میں سجدہ سہو کر سکتا ہے. یہ مطلق نماز کا لفظ ہے یہاں. باب اذا کلم وهو يصلي فاشار بيده واستمع. باب اذا کلم، جب بات کر لی جائے نمازی سے، وهو يصلي، اور وہ نماز پڑھ رہا ہو، فاشار بيده، تو وہ اشارہ کر دے اپنے ہاتھ سے، واستمع، اور بات سن لے، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہے کہ جس میں اس کو منع کیا جانا ضروری ہے، مثلاً کوئی بچہ بجلی کی طرف بڑھ رہا ہے اور کوئی شخص پاس بیٹھا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے شخص کو پتا ہے کہ اگر میں اسے اشارہ کروں گا تو اس طرف دیکھ لے گا، تو نماز توڑنا درست نہیں. ایسی حالت میں اشارہ کر دینے کی اجازت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مثلاً وہ کھڑا ہے اور اس کی اچانک نگاہ پڑ گئی ہے کہ بچہ کو غلط کام کرنے لگا ہے، تو پاس کوئی بیٹھا ہو تو اس کو اشارے سے ایسے ہاتھ سے کہہ دے کہ وہ اس طرف، یعنی بچے کی طرف دیکھ لے. تو یہ ایسا کر سکتا ہے اگر اس کے پاس کوئی ہو، اور اگر کوئی اور نہ ہو اور خطرہ ہو بچے کی جان کو یا کوئی اور اس قسم کی بات ہو، تو اس صورت میں بہتر ہے کہ نماز توڑ دے. یعنی انسانی جان زیادہ قیمتی ہے بنسبت اس کے کہ انسان اپنی جگہ پر فرض پڑتا رہے. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو عن بكير عن كريب ان ابن عباس والمسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن ازهر رضي الله عنهم ارسلوه الى عائشة رضي الله عنها. ان سب نے حضرت عائشہ کی طرف ایک پیغام بھیجا. فقالوا، انہوں نے کیا کہا، اقرا علیہ السلام، کہا کہ ہم سب کی طرف سے ان کو سلام کہو، منا جمیعا، ہم سب کی جانب سے، وسلھا، اور ان کو جا کے پوچھو. کیا پوچھو؟ ان الرکعتین بعد صلاۃ العصر، عصر کی نماز کے بعد 2 رکعتوں کے بارے میں. وقل لہا، اور ان سے کہو، انا اخبرنا انک تصلینہما، ہمیں پتا چلا ہے کہ تم یہ 2 رکعتیں پڑھتی ہو. وقد بلغنا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہما، اور ہم کو یہ حدیث ملی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے روکا ہے. وقال ابن عباس، اور ابن عباس کہتے ہیں، وکنت اضرب الناس مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما، کہ میں مارا کرتا تھا لوگوں کو حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ ان رکعتوں کے پڑھنے پر. یعنی حضرت عمر سختی کرتے تھے اور پڑھنے نہیں دیتے تھے. قال قریب کہتے ہیں، فدخلت علی عائشہ رضی اللہ عنہا، میں حضرت عائشہ کے پاس گیا. یہ وہ اوپر جو گزرا ہے نا کہ ابن عباس اور مسور اور عبد الرحمن بن ازہر نے ان کو بھیجا تھا حضرت عائشہ کی طرف. قریب کو کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس گیا اور کیا ہوا، فبلغتها ما ارسلونی، تو میں نے ان کو میسج پہنچایا جس کے ساتھ انہوں نے مجھ کو بھیجا تھا. فقالت، تو وہ کہنے لگی، حضرت عائشہ کہتی ہیں، سل ام سلمہ، جاؤ حضرت ام سلمہ سے پوچھو. فخرجت الیہم، تو میں ان لوگوں کے پاس آیا. فاخبرتہم بقولہا، تو میں نے ان کو آ کے حضرت عائشہ کی بات بتائی کہ انہوں نے کیا جواب دیا ہے. فردونی الی ام سلمہ، تو انہوں نے مجھے ام سلمہ کے پاس بھیج دیا. بمثل ما ارسلونی بہ الی عائشہ، اسی طریقے پر جس طرح انہوں نے مجھے حضرت عائشہ کے پاس بھیجا تھا. فقالت ام سلمہ، تو ام سلمہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ینہا عنہما، وہ ان 2 رکعتوں سے روکا کرتے تھے. ثم رأیتہ یصلیہما، پھر میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ ان کو پڑھتے تھے. حین صلی العصر، جب آپ عصر کی نماز پڑھتے. ثم دخل علی، پھر آپ میرے پاس تشریف لائے. وعندی نسوۃ من بنی حرام من الانصار، اور میرے پاس بنو حرام قبیلے کی کچھ عورتیں تھیں. ہمارے یہاں حرام لفظ ذرا زیادہ سخت ہے، لیکن وہاں قبیلے کا نام ہے بنو حرام. فارسلت الیہ الجاریۃ، تو میں نے ایک لڑکی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. فقلت، تو میں نے کہا، قومی، کھڑی ہو جانا، بجنبہ، آپ کے ساتھ. قولی لہو، آپ ان کو کہنا، تقول لک ام سلمہ، ام سلمہ آپ کو کہہ رہی ہیں، یا رسول اللہ، سمیعتک تنہا عن ہاتین، کہ میں نے سنا آپ کو کہ آپ روکتے ہیں ان 2 رکعتوں سے. واراک تصلیہما، اور میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ یہ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں. فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ، پھر اگر آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ، تو تم وہیں پر ذرا دیر رک جانا. فَاسْتَأْخِرِي کا مطلب ذرا پیچھے ہو جانا، وہیں رک کے پیچھے ہو جانا. فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ، تو اس بچی نے یہی کیا. فَأَشَارَ بِيَدِهِ، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا. فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ، تو وہ بچی ذرا پیچھے ہٹ گئی. فَلَمَّا انصَرَفَ، تو آپ نے جب سلام پھیرا. قَالَ يَا ابْنَتَ أَبِي أُمَيَّةَ، اے ابو امیہ کی بیٹی، یہ ام سلمہ کی طرف اشارہ ہے. سألتی عن الرکعتین بعد العصر، تم مجھ سے 2 رکعتوں کے بارے میں پوچھ رہی ہو عصر کے بعد. وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِّنْ عبد القیس، کہ میرے پاس عبد القیس کا وفد آیا. فشغلونی عن الرکعتین اللتین بعد الظہر، تو انہوں نے مجھے مشغول کر دیا ان 2 رکعتوں سے کہ جو ظہر کے بعد ہیں. فہما ہاتانی، تو یہ 2 میں نے پڑھی ہیں.
یہ ایک لمبا قصہ ہے جس سے علم حاصل کرنے کے طریقوں کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن عباس ہے صحابی، آپ کے چچا کے بیٹے، مسور بن مخرمہ ہے، عبد الرحمن بن ازہر ہے. یہ تینوں آپس میں کسی بات پہ ڈسکس کر رہے ہوں گے. انہوں نے یہ سن رکھا تھا کہ حضرت عائشہ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتی ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر رکھا ہے عصر کے بعد کسی نماز سے. تو انہوں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ حضرت عائشہ سے ہی پوچھیں کہ وہ ایسا کیوں کرتی. ہم جیسے لوگ کیا کرتے ہیں، جہاں سے بات پوچھنی چاہیے، جس سے کنسرنڈ ہے، اس سے نہیں بات کریں گے اور پیچھے پیچھے باتیں بناتے رہیں گے، جس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے، بے چینی اپنی جگہ برقرار رہتی ہے، اور اپنی بے چینی ہم دوسروں کو بھی لگا دیتے ہیں. ایک چیز جس کے بارے میں ہمارا ذہن خراب ہوا، ہم 10 اور کا خراب کر دیتے. اسلام نے اس کے برعکس ہمیں کیا کہا کہ تم کیا کرو، جس کے بارے میں تمہیں شکایت ہے، جہاں سے مسئلہ ہے اس سے پوچھ لو کہ کیا مسئلہ ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص حجاب نہیں کرتا، بجائے اس کے کہ آپ اس سے بات کریں، آپ اس کے دوسرے رشتہ داروں سے، ادھر ادھر کے لوگوں سے کہتے ہیں، اچھا دیکھا فلاں شخص یہ کرتا ہے، فلاں شخص یہ کرتا ہے، فلاں اس کو یہ منع کیوں نہیں کرتا مثلا. اور اس طریقے سے اس بات کو پھیلائیں گے کہ جس میں دوسرے کی عزت بھی پامال ہو، دوسرے کو سمجھ بھی نہ آئے کہ بات کیا ہے، مسئلہ کیا ہے. تو عموماً ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جس کا مسئلہ ہے اس سے کہنے کی بجائے تیسرے چوتھے بندے سے کہتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ 3-4 لوگوں کو اور اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں، اس کے خلاف ایک محاذرائی قائم کر لیتے ہیں، ایک ایسی فضا قائم کر دیتے ہیں کہ جس سے صفائے فساد اور فتنے اور بدگمانی اور خرابی اور شیطان کو خوش کرنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور جو شخص غلطی کر رہا ہے اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتا کہ وہ غلطی کر رہا ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ کے منہ پر کچھ لگا ہوا ہے، بعض اوقات کوئی چیز آ کے گر گئی، کوئی گندی چیز گر گئی، کوئی سیاہی کا نشان لگ گیا، آپ نے آنکھوں کا میک اپ کیا تھا، ہاتھ مل دیا مثلاً بھول کے، اور آپ کو خود نہیں پتا کیونکہ اپنا آپ تو کسی کو بھی نہیں دکھائی دیتا نا. لہٰذا دوسرے لوگ آپ کو دیکھتے جاتے ہیں اور ہنستے جاتے ہیں، یا آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی نہیں بتا رہا کہ آپ کی آنکھیں سیاہ ہو گئی ہیں ملنے کی وجہ سے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ لوگوں کا ہنسنا کیا معنی رکھتا ہے، بے وقوفی کی علامت ہے. اور پھر اس شخص کی پریشانی کیوں ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگ مجھ پہ کیوں ہنس رہے ہیں. بہتر طریقہ کیا ہے جو اسلام نے بتایا؟ دوسروں کے اوپر ہنسنا، ان کا مذاق اڑانا، تانا دینا، ان کے عیب چننا، ان سب چیزوں کو حرام قرار دیا کہ دوسرے کی عزت کا احترام کرو. اگر اس نے ایک غلط بات کی ہے تو کیا کرو، یا اس کے اندر کوئی عیب تمہیں نظر آ رہا ہے تو اگر تم میں جرت ہے تو تم خود اس کے پاس چلے جاؤ. اگر خود نہیں جا سکتے تو جس سے کہہ سکتے اس سے کہلوا کے اس کو آگے کر دو. اس کی بھی کیا دلیل ہے؟ مثلاً یہ ذوالیدین کا قصہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھا کے اٹھ کھڑے ہوئے. حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کو بھی ڈر لگا کہ ہم نہیں بات کر سکتے، تو اس پر کیا ہوا کہ ذوالیدین اٹھا اور اس نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر دی کہ آپ نے ایسا کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر ذوالیدین نہیں اٹھتا، نہیں بتاتا، لوگ چلے جاتے، حضرت ابو بکر اور عمر بھی چلے جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے جاتے، کتنی غلط فہمی پھیل سکتی تھی. لوگ کہتے جی نماز کم ہو گئی، اور وہ بات پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتی، اور ہو سکتا ہے وہاں تک پہنچتی کہ ہم لوگ بھی شاید کچھ کہتے کہ نہیں زور کی رکعتیں 4 نہیں 2 ہی تھی، اور کہتے کہ نہیں وہ دیکھو وہ فلاں واقعے سے ثابت ہے کہ 4 نہیں 2 تھی. اس موقع پر ایک شخص کی سمجھداری نے سارے معاملے کو درست کر دیا، اور وہ غلط فہمی مسجد کے اندر ہی درست ہو گئی، اور جو کمی رہ گئی تھی اس کو پورا کر لیا گیا. ایسے میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کے اندر عیب ہے تو آپ کو چاہیے کہ یا تو براہ راست اس کے پاس جا کے آپ بات کر لیں کہ جی آپ میں یہ عیب ہے، آپ اپنی اصلاح کر لیں. اگر آپ کے اپنے اندر ہمت نہیں تو آپ کسی ایسے شخص کو جس کے اندر آپ سمجھیں کہ واقعی ہمت ہے وہ اس سے بات کر لے گا تو آپ اس کو بات کر دیں. لیکن اگر آپ کو یہ پتا کہ وہ بھی بات نہیں کرے گا تو آپ صرف اپنے نفس کی تسکین کے لیے کبھی اس سے بات کریں، کبھی اس سے کر رہے ہیں، اس سے کر رہے ہیں، اس سے کر رہے ہیں، اور ایک پورے ماحول کو خراب کر رہے ہیں. تو بہتر کیا ہے کہ آپ پھر اپنی زبان بندی رکھیں، کیونکہ عموماً پھر ساتھ شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے. وہ ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے کہ آپ ایک پورے ماحول کو خراب کر سکیں. اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مسئلہ اپنی جگہ برقرار، لوگ اپنی جگہ پریشان، اور آپ اپنی جگہ گناہگار. جتنا شر پھیلائیں گے اتنا حصہ پائیں گے. لہٰذا اسلام کا طریقہ کیا ہے کہ آگے بڑھ کے منکر دیکھو تو ہاتھ سے روک لو، نہیں تو زبان سے روک لو، نہیں تو دل میں برا سمجھو اور پھر چپ رہو. اس منکر اس شر کو دوسری جگہوں پہ مت پھیلاؤ. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ہیں، مسور ہیں اور عبد الرحمن ہیں. ایک بات ان کے درمیان ہوئی، انہوں نے اس کا حل کیا نکالا کہ جو یہ کام کرتی ہیں انہی سے پوچھوا لیا جائے. خود ان کو ہمت نہیں ہوئی، انہوں نے قریب کو کہا کہ جاؤ ہماری طرف سے کہو کہ وہ پوچھ رہے ہیں، ہماری طرف سے سلام دو. یہ بھی نہیں کہ یہ نہیں کہا کہ اچھا ہمارا نہ بتانا کہ ہم کہہ رہے ہیں،
ہمارے ہاں عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی کو کہتا ہے تو کہتا ہے اچھا میرا نہ ذکر کرنا، بس کہنا کہ لوگ کہہ رہے ہیں، اس سے اور کام خراب ہوتا ہے. انسان ایک نہیں 10 لوگوں کے بارے میں بدگمانی شروع کر دیتا ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لوگ وہ کہہ رہے ہیں، لوگ، حالانکہ لوگوں میں شاید کوئی ایک ہو یا انسان کے اپنی دماغ کی اختراع ہو بعض اوقات. تو اپنے اوپر بات لینے کی بجائے لوگوں پہ ڈال کے، لوگوں کے کندھے پہ پستول رکھ کے گولی چلائی اور کہا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں. اگر آپ کا دل کہہ رہا ہے تو آپ لوگوں کا سہارا نہ لیں، آپ کہیں جی میں یہ سوچتا ہوں، تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اوروں کو بھی ساتھ ملا کے ماحول زیادہ خراب کر دیتے ہیں. اب نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جاؤ ہمارے بارے میں بتاؤ، ہم کہہ رہے ہیں، ہم پوچھ رہے ہیں. وہ جاتے ہیں، جا کے سلام دیتے ہیں اور سلام دے کے کہتے ہیں کہ حضرت فلاں فلاں یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو یہ ہے اور آپ کچھ اور کر رہی ہیں. اب حضرت عائشہ کی حکمت دیکھیں، وہ اپنی صفائی خود نہیں بیان کرتی. وہ کہتی ہیں اچھا ان کو جا کے کہو کہ ام سلمہ سے پوچھ لو. اسے کہتی ہیں کہ جاؤ ام سلمہ سے پوچھو، میں نہیں بتاتی. یہ کیوں انہوں نے کہا کہ ام سلمہ سے پوچھو؟ اس لیے کہ تاکہ ایک کے ساتھ دوسرے کی گواہی مل جائے اور حضرت عائشہ کے طرز عمل کو تقویت مل جائے. لہٰذا وہ واپس جا کے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جاؤ ام سلمہ سے پوچھو. پھر یہ ام سلمہ کے پاس ان کو بھیجتے ہیں اور ام سلمہ یہ نہیں کہتی کہ ہاں یہ درست ہے اور یہ غلط ہے، کوئی اس میں لمبی چوڑی دلیلیں نہیں دیتی اور آرگیو نہیں کرتی، بلکہ پھر بڑی حکمت سے کام لیتی ہیں اور وہ اپنا قصہ سناتی ہیں. وہ سارا قصہ ان کو بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، وہ سارا راستہ انہوں نے کیوں ہموار کیا، تاکہ لوگوں کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. اب وہ کیا بتاتی ہیں کہ اسی طرح میں نے بھی سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے منع فرمایا اور آپ پڑھ رہے تھے تو میرے پاس ایک بچی تھی، میں نے اس بچی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو. اور اس بچی نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل واقعہ بتایا کہ میں ظہر کے فرض کے بعد کسی وفد سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گیا تھا، اس لیے میں وہ سنتیں ظہر کے بعد کی نہیں پڑھ سکا، حتیٰ کہ عصر کا وقت آ گیا تو میں عصر کے بعد ان کو گھر میں آ کے پڑھ رہا ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی نماز رہ گئی ہو تو وہ نماز عصر کے بعد پڑھی جا سکتی ہے، یا کوئی اور سبب ایسا ہو گیا ہو تو وہ پڑھا جا سکتا. اور اس میں جیسے کہ میں آپ کو بھی کہتی ہوں کہ جیسے آپ بریک میں ٹائم کم ہے، مثلا آپ فرض یہاں سے پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو آپ گھر جا کے سنت پڑھ سکتے ہیں. اور ایون اگر یہ ہو گیا ہے کہ عصر کا ٹائم ہو گیا جاتے جاتے تو عصر پڑھ کر آپ ظہر کی سنتیں بھی بعد میں پڑھ سکتے ہیں. تو ایسی کوئی نماز جو ہے وہ عصر کے بعد پڑھی جا سکتی ہے. سوال ہے اگر شدید زکام ہو گیا ہو تو ایسی صورت میں نماز کے دوران ہاتھ میں رومال یا ٹیشو پیپر پکڑ سکتے ہیں؟ جی ہاں پکڑ سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ کہ 2 انگلیوں کے درمیان میں اٹکا لیجئے تاکہ آپ کی جو باقی نماز کا خشوع و خضوع ہے اس میں اثر نہ پڑے. یعنی اس طرح وہ مٹھی بند نہیں کرنی چاہیے، اپنا ہاتھ اپنے نارمل پوزیشن پہ رکھیں اور 2 انگلیوں کے درمیان مثال کے طور پہ آپ اپنا ٹیشو پیپر پکڑے ہوئے ہیں تو اس میں آپ کے ہاتھ کی پوزیشن یا اس میں موومنٹ میں زیادہ فرق نہیں پڑے گا اور بوقت ضرورت اسے استعمال بھی کر سکتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صفوں کے اندر سے آگے آگے کس طرح پہلی صف تک پہنچے. اگر صحابہ کرام نے آپ کو صفوں میں سے آگے جانے کا راستہ دیا تو اس سے نماز میں بہت زیادہ ہلچل نہ ہوئی ہوگی؟ نہیں، اس کی اجازت ہے اگر کوئی ضرورت کی وجہ سے، نہ صرف یہ کہ پیچھے سے اگلی صف تک جیسے امام ہے پہنچنا چاہتا ہے، یا امام کا اگر وضو نہیں رہا اور وہ پچھلی صفوں کو کراس کرنا چاہتا ہے تو وہ گزر سکتا ہے، اور اس سے نماز میں اگر تھوڑی بہت ہلچل ہو تو اس کی اجازت. بار بار آپ یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ نماز میں جہاں خشوع و خضوع بہت لازم ہے وہاں بوقت ضرورت حرکت کی بھی اجازت ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک شخص کا وضو نہیں رہا تو وہ وہاں پر کھڑا کیا کر رہا ہے؟ وہ تو صف توڑنے کا مرتکب ہوا اور مستقل طور پر اس نے صف میں خلل ڈال دیا ہے. اس سے بہتر ہے کہ وہ وہاں سے نکل جائے اور باقی نماز آ کے اپنی مکمل کرے. اب اس میں یہ بات ہے کہ صحابہ کرام جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ ایک تربیت یافتہ لوگ تھے. ان کو پتا تھا کہ اگر نماز میں کوئی راستہ چاہتا ہے تو اس کو فوراً راستہ دے دیا جائے. لیکن ہمارے ہاں لوگوں کو چونکہ نماز کے مسائل ہی علم نہیں ہوتے، اس لیے اگر کوئی شخص کسی کے بیچ میں گزرنا ہی چاہے تو وہ ہاتھ سے اس کو پرے دھکیل دے گا اور اس طرح وہ لڑائی جھگڑا کرتے ساری صفوں کو خراب کرے گا. یہ باتیں اگر سب کو پتا ہو تو گزرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. اور عموماً انسان لوگوں کے کھڑے ہونے کے وقت میں نہ گزرے، اس وقت گزرے جب وہ سجدہ کر رہے ہوں تو تھوڑا پھلانگ بھی جائے ان کو، یا وہ تحیات بیٹھے ہوئے ہوں تو اس میں بھی اگر کوئی شخص گزرنا چاہتا ہے اور 2 لوگ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک شخص اگر جھک کے ایک طرف کو راستہ تھوڑا دے دیتا ہے تو اس میں کراس کرنا پیچھے کی طرف مشکل نہیں ہوتا. عورتوں کی جماعت میں عورت امام کی غلطی کا احساس دلانے کے لیے کیا تالی بجائے گی یا سبحان اللہ کہے گی؟ تالی ہی بجائے گی. میں نے سنا ہے کہ نماز میں دوپٹے کا پلو زمین سے نہیں لگنا چاہیے، عذاب ملتا ہے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ اس میں کوئی صداقت نہیں. پھر میرے خیال ہے جینز پہن کے پڑھنی چاہیے نماز اور ٹوپی پہن کے، کیونکہ دوپٹہ لیں گے تو لازمی نیچے لگے گا. بعض لوگ نماز پڑھتے ہوئے ہل ہل کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ان کو تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ ہل رہے ہیں، ان کو خود تو نہیں چلتا لیکن ساتھ کھڑے ہوئے کو خوب چلتا ہے. لہٰذا خدا کے لیے اپنی اس عادت سے پرہیز کریں. قوموا للہ قانتین، فرما بردار بندے بن کے کھڑے ہو جاؤ. اور اس میں یہ کہ اگر آپ وجد میں ہیں تو بھی
اس وقت بہترین وجد اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور سمیٹنا ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے ٹیچر نے ایک سنایا تھا قصہ کہ ایک امام صاحب بہت ہل ہل کے نماز پڑھا رہے تھے. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا کیوں ہل رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو 2 رکعتیں نماز پڑھے وہ اصل میں لکھا ہوا تھا کہ ہلکی پڑھے، تو انہوں نے ہلکے پڑھے کو ہل کے پڑھے. تو آپ نے بھی کہیں ایسا ہی تو کوئی ترجمہ نہیں پڑھ لیا. سوال ہے، اگر کوئی شخص سورۃ فاتحہ پڑھنا بھول جائے یا اسے شک پڑ جائے کہ میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں، تو کیا وہ دوبارہ رکعت پڑھے؟ شک کو یقین میں بدلنے کے لیے وہ رکعت دوبارہ پڑھ لی جائے اور آخر میں پھر سجدہ سہو کر لیا جائے. اگر کوئی ایک سجدہ کر کے قیام کر لے، یعنی 2 سجدوں کی بجائے، تو سورۃ فاتحہ پڑھ کر اگر اسے یاد آئے کہ میں نے ایک سجدہ کیا ہے تو اس کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کو وہ رکعت دہرانی پڑے گی، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی نماز مکمل کر لے، مثلاً 4 رکعتیں پڑھ رہا ہے، دوسری رکعت میں وہ بھول گیا ہے، ایک سجدہ اس نے کیا ہے، ایک سجدے کے بعد یعنی وہ کھڑا ہو گیا ہے تو دوبارہ نیچے نہیں آئے گا، نیچے جا کے دوبارہ سجدہ نہیں کرے گا، وہ رکعت دوبارہ 4تھی رکعت کے بعد پڑھ لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ نماز کے فرائض میں سے ہے. یہ یاد رکھیے کہ نماز کے فرائض میں سے اگر کوئی چیز بھول جائے تو اس کے عوض سجدہ سہو کافی نہیں ہوتا. سجدہ سہو فرائض کے علاوہ دوسری چیزوں کے بھولنے پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ مثلاً اگر آپ قیام بھول جائیں، گویا اس کا مطلب ہے کہ آپ رکعت ہی ایک بھول گئے، تو آپ کو وہ رکعت اینڈ میں دوبارہ پڑھنی ہوگی. آپ کو شک ہے کہ آپ نے 3 پڑھی یا 4، تو آپ رکعت دوبارہ پڑھ کے سجدہ سہو کریں گے. مثلاً آپ رکوع بھول گئے، رکوع بھی نماز کے فرائض میں سے ہے، تو آپ اس رکعت کو بھی، یعنی خواہ آپ کا قیام تھا لیکن آپ ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے مثلاً، تو اس صورت میں بھی آپ سجدے سے اٹھ کے رکوع نہیں کریں گے. ٹھیک ہے؟ اینڈ میں آپ رکعت پوری کریں گے جس رکعت کا رکوع بھولے آپ. اسی طرح اگر کسی رکعت میں صرف ایک سجدہ ادا کیا اور دوسرا بھول گئے اور بعد میں یاد آیا، یعنی اٹھ چکے، تو آپ دوبارہ سجدے میں نہیں آئیں گے، آپ اٹھے ہی رہیں گے اور اینڈ میں ایک رکعت اور پڑھیں گے جس میں 2 سجدے ادا کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ نماز کے جو ارکان ہیں، ان میں سے اگر کوئی چیز بھول جائے تو اس کے عوض ایک رکعت ایڈیشنل پڑھ کے سجدہ سہو کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.